مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا، بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پر رب کو عمر بھیجنا پڑا۔ وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، بکھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی سادہ کشتی کا بادباں تھا۔ بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل روا دوا تھا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر ہے کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا، حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذوفشاں تھا، اور وہ تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عمر؟ کہ جس نے سب سے پہلے اعلانیہ ہجرت کی، وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا، وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس کے سائے سے کفر لرزتا تھا، وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا، وہ عمر بن خطاب ہے۔ کہ جس نے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتوں کے غرور کو خاک میں ملایا، وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے راتوں کو لوگوں کے حالات جاننے کے لیے گشت کیے، وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے محکمہ عدالت قائم کیے، وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے بیت المال تعمیر کیے، وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالا، وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا، وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے اماموں کی تنخواہیں مقرر کی، وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس نے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے مدارس و مکاتب کا قیام کیا، وہ عمر بن خطاب ہے۔ جس گلی سے گزرے شیطان اس گلی سے بھاگ جائے، وہ عمر بن خطاب ہے۔ آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی، وہ عمر بن خطاب۔ لیکن یکم محرم الحرام کو اس دنیا دار فانی سے کوچ کر دار باقی کی جانب چلے گئے۔ ایک مجوسی شخص نے آپ پر حملہ کیا، آپ کو یکم محرم الحرام کو شہید کیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا کوئی معمولی قتل نہیں تھا۔ آپ نے دعا مانگی تھی، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتا فی بلد رسولک۔ اے اللہ، میں آپ سے شہادت مانگتا ہوں، اور آپ کی یہ تمنا تھی کہ میں اللہ کے راستے میں قربان ہو جاؤں، میں اللہ کی راہ میں شہادت پا جاؤں، یہ آپ کی آرزو اور تمنا رہتی تھی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں آپ سے شہادت مانگتا ہوں، آپ کے محبوب کے شہر میں وفات مانگتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ ایران کا مجوسی جس کا نام ابو لولو فیروز تھا، یہ ابو لولو حضرت عمر ابن خطاب کی فتوحات سے جلتا رہتا تھا، بھونتا رہتا تھا، حضرت عمر سے کھلستا رہتا تھا، اور یہ سوچتا تھا کہ کیسا نہ کیسا کر کے عمر سے اپنے ہم وطنوں کا، ہم مسلکوں کا، ہم مذہبوں کا حضرت عمر سے انتقام لیا جائے، حضرت عمر سے بدلہ لیا جائے۔ ایک دن اس نے اپنے آقا کی شکایت کی، کیونکہ یہ ابو لولو غلام تھا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، اور یہ چکی بہت اچھے بنایا کرتا تھا۔
یہ اپنے اس ہنر میں بڑا کارگر تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آتا ہے، اپنے آقا کی شکایت کرتا ہے، امیر المؤمنین میرا آقا مجھ سے ٹیکس زیادہ وصول کرتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے اس ابو لولو مجوسی سے پوچھا کہ تمہارا آقا تم سے کتنا ٹیکس وصول کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، میرا آقا مجھ سے 2 درہم ٹیکس وصول کرتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، بھائی 2 درہم ٹیکس وصول کرنا تو کوئی زیادہ بھاری نہیں ہے، آپ چکی اچھی بناتے ہو، آپ کا یہ ہنر اچھا ہنر ہے، یہ تو 2 درہم آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اس کے سامنے رکھی تو وہ اور مزید جلنے لگا اور آپ سے حسد کرنے لگا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس مجوسی ابو لولو کو اپنے دربار کے اندر طلب کیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ تو چکی بہت اچھی بناتا ہے، ایک چکی میرے لیے بھی بنا دینا۔ اس نے کہا، اے عمر میں تیرے لیے چکی ایسی بناؤں گا کہ جس کی شہرت مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی۔ کیا کہنا تھا کہ جس کی شہرت مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی؟ اس کی یہ بات حضرت عمر کو قتل کی دھمکی تھی۔ اے عمر یاد رکھ لینا، میں تجھ کو اپنے قتل سے کاٹوں گا اور میں اپنی تلوار سے تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور اس کاٹ کی شہرت مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی۔ حضرت عمر ابن خطاب اس کی اس دھمکی کو سمجھ گئے، اپنے رفقا سے کہہ دیا، اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا، یہ جو مغیرہ کا غلام ابو لولو ہے اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، لیکن میں اس کے خلاف مقدمہ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی واضح، کوئی آشکارا کوئی جرم ہے ہی نہیں، اس نے صرف دھمکی دی ہے، کوئی جرم واضح نہیں ہو رہا جس کے خلاف میں مقدمہ درج کروں۔ لیکن حضرت عمر بھاگ گئے تھے، حضرت عمر سمجھ گئے تھے اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، اور اپنے ساتھیوں سے آپ نے بتلا بھی دیا تھا کہ اس ابو لولو مجوسی نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ خیر وہ دن آ ہی گیا، آپ فجر کی نماز کے لیے یکم محرم الحرام کو فجر کی نماز کے لیے آپ مسجد کے اندر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھتے ہیں، آپ کے پیچھے یہی مجوسی ابو لولو مغیرہ بن شعبہ کا غلام بظاہر نمازی کی شکل میں آپ کے پیچھے کھڑا تھا، لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد عمر کو شہید کرنا تھا، مقصد عمر کو قتل کرنا تھا، مقصد عمر کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا تھا، اور اس نے اپنے خنجر کو زہر کے اندر بجھا کر اپنی ایزار بند کے اندر اس کو محفوظ کر رکھا تھا۔ یہ ظالم، یہ قاتل شخص عمر ابن خطاب کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، بظاہر لگ رہا تھا نمازی ہے، لیکن جب مکبر نے تکبیر کہی اور حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی، یہ شخص اپنا مذموم ارادہ مکمل کرتا ہے، حضرت عمر پر خنجر سے وار کرتا ہے اور اس قدر وار کرتا ہے کہ چند ہی لمحوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نیچے زمین پر گر جاتے ہیں، لیکن نماز کو نہیں توڑا۔ حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے جو ایک صحابی رسول، ایک عشرہ مبشرہ میں سے صحابی جن کا نام عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے مصلی پر کھڑا کیا، اشارے سے کہا، عبد الرحمن آپ نماز کو مکمل کر لیجئے۔ نماز کو مکمل کیا گیا۔ کیسی نماز تھی؟ صحابہ کرام کو معلوم ہے، صحابہ کرام کے سامنے ایک امیر المؤمنین جس کی سلطنت آدھی دنیا پر تھی، جو آدھی دنیا کا حکمراں تھا، جو آدھی دنیا کا بادشاہ تھا، وہ خون میں لت پت ہوا پڑا مصلی پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے نماز کو نہیں توڑا۔ حضرت عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پر کھڑا کیا، اے عبد الرحمن آپ نماز کو مکمل کیجئے۔ نماز کو مکمل کیا گیا۔ آپ کو زخمی حالت میں دارالحکومت لایا جاتا ہے۔ آپ جب دارالحکومت کے اندر آتے ہیں اور آپ زخمی حالت میں ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ مجھ پر کس نے حملہ کیا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام جس کا نام ابو لولو فیروز ہے، اس نے آپ پر وار کیا ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہ میرے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے۔ اس کے بعد مدینہ کے اندر جو بڑے بڑے حکیم تھے، بڑے بڑے طبیب تھے، ان کو بلایا جاتا ہے، دوائی
چلائی جاتی ہے، لیکن وہ دوائی کچھ اثر نہیں کر رہی تھی۔ آپ کے جسم پر جو زخم تھے، اس خنجر سے جو جسم پر زخم لگے ہوئے تھے، ان زخموں کے ذریعے وہ دوائی باہر آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام پر ایک کہرام بپا ہوا تھا، مدینہ کے اندر ایک کہرام مچا ہوا تھا، ایک کہرام بپا ہوا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں دارالحکومت میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اب کا علی الاسلام، کوئی کہہ رہا ہے کہ آج میں اسلام کے لیے رو رہا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں لیٹے ہوئے، آپ نے کہہ دیا اب دوائی اپنا اثر کھو چکی ہے، اب دعا اثر کر رہی ہے، کیونکہ آپ نے دعا کی تھی اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، اے اللہ میں آپ سے شہادت مانگتا ہوں، ووفاتا فی بلد رسولک، اور میں آپ کے رسول کے شہر میں وفات مانگتا ہوں۔ اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا تھا۔ آپ نے کہہ دیا اب دوائی اپنا اثر کھو چکی ہے، اثر نہیں کر پائے گی، اب دعا اثر کر رہی ہے۔ چنانچہ آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹا، آپ اپنی روحانی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت پر جائیں اور کہیں اماں سے کہ ابا جان نے محبوب کے پہلوں میں چند ہاتھ زمین طلب کی ہے، اگر اجازت دے دیں تو میں ان کا احسان مند رہوں گا، اور اگر اجازت نہ دے تو بہت اچھا۔ لیکن وہ اماں عائشہ کیسے منع کر سکتی تھی جب منافقین آپ کی عزت پر کیچڑ اچھال رہے تھے، جب منافقین لوگ آپ کی عزت پر داغ لگا رہے تھے۔ اس وقت عمر نے ہی آگے قدم بڑھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں کہ یہ نکاح آپ نے خود اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ نے آپ کا نکاح فرمایا ہے؟ اے عمر، یہ نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا بلکہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی نکاح میں اللہ پھر کسی زانیہ عورت کو نہیں بھیج سکتا، کوئی زانیہ عورت آپ کی نکاح میں نہیں آ سکتی۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت عمر نے یہ بات زبان سے نکالی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر اس جملے کو قرآن کریم کا فقرہ بنا دیا۔ حضرت عمر نے اس بات کو زمین پر فرش پر نکالا اور اللہ رب العزت نے اس بات کو عرش پر قبول کیا، اور پورا ایک رکوع حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں نازل ہوا۔ تو اماں عائشہ کیسے اس احسان کو فراموش کر سکتی تھی، کیسے بھلا سکتی تھی کہ جس وقت منافقین لوگ آپ پر کیچڑ اچھال رہے تھے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی دی، تو اماں عائشہ نے فوراً اجازت دے دی اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے والد کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان اماں نے اجازت دے دی ہے۔ اس وقت تمام صحابہ کرام پر ایک پہاڑ، صدمے کا پہاڑ ٹوٹ رہا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو سمجھایا علیکم بکتاب اللہ، اے میرے صحابہ میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میں تم کو ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ یہ کیا نصیحت تھی؟ یہ وہی نصیحت تھی جو آقا نے اپنی وفات کے وقت کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ جس وقت چاشت کا وقت تھا، آپ کے سینے کے اندر گھڑگھڑاہٹ ہو رہی تھی، آپ کا چہرہ حضرت اماں عائشہ کی گود کے اندر تھا، آپ کا چہرہ حضرت اماں عائشہ کے چہرے پر پڑ رہا تھا، اور آپ علیہ السلام کے سینے کے اندر گڑگڑاہٹ شروع ہو رہی تھی، چاشت کا وقت تھا، آپ امت کو پیغام دے رہے تھے، آپ امت کو سمجھا رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا، باندیوں کا خیال رکھنا، غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، باندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ وہی پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وفات کے وقت دے رہے ہیں، شہادت کے وقت دے رہے ہیں، علیکم بکتاب اللہ، اے میرے صحابہ میں دنیا سے کوچ کر جا رہا ہوں، میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن علیکم بکتاب اللہ، تم کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، تم کتاب اللہ کی اتباع کرتے رہنا، فإنک لن تضلوا، تم جب تک اس کتاب اللہ کی اتباع کرتے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، تم بھٹکو گے نہیں جب تک تم قرآن کریم کی اتباع کر سکو گے، قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ اور یہی بات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ، اے لوگوں میں اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب قرآن کریم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک تم میری ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو میرے صحابہ تم کو کوئی چیز بھٹکا نہیں سکے گی، تم کسی بھی چیز سے گمراہ نہیں ہو سکو گے، بشرطے کہ تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ وہی بات حضرت عمر نے وفات کے وقت کہی، علیکم بکتاب اللہ فإنک لن تضلوا، اے لوگوں تم کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا، جب تک تم کتاب اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت اور مزید علالت کے اندر اور مزید اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ یکم محرم الحرام کے اندر اللہ رب العزت کو پیارے ہو گئے، آپ کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، عجیب معاملہ، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت کی دربار عالیہ کے اندر کسی کی شہادت کا گواہ، کسی کی شہید کی شہادت کا گواہ میدان احد ہوگا، میدان بدر ہوگا، کسی کی شہید کی شہادت کا گواہ قرآن کریم ہوگا۔ قربان جائیے عمر، جب تیرے سے اللہ رب العزت پوچھیں گے اے میرے عمر تیری شہید کی شہادت کا گواہ کیا ہے، اس وقت منبر رسول بولے گا، اس وقت محراب رسول بولے گا، یا اللہ آپ عمر سے نہ پوچھئے گا، میں گواہ ہوں عمر کو میرے سامنے شہید کیا گیا۔ منبر رسول بولیں گے، یا اللہ آپ عمر سے نہ پوچھئے گا، میں جواب دیتا ہوں ابو لولو نے میرے سامنے اس کو شہید کیا تھا۔ منبر رسول بولیں گے، محراب رسول بولیں گے، الحمدللہ کسی کی شہادت کا گواہ احد، بدر، حضرت عثمان کی شہادت کا گواہ قرآن کریم ہوگا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا گواہ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر و محراب ہوں گے۔ یا ابو لولو مجوسی نے آپ کو شہید کر دیا اس مہینے کے اندر، جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ کہا تھا، اے عمر والدین مریں تو اولاد روتی ہے، اولاد مرے تو والدین روتے ہیں، لیکن عمر جس دن تو دنیا سے جائے گا میرا اسلام قیامت تک روتا رہے گا۔ اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید یہ انہی 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ جب انہوں نے حضرت عمر کی شہادت کی خبر سنی تو آپ نے کہا، آپ نے اعلان کر دیا اب کا علی الاسلام، لوگوں میں آج اسلام کے لیے رو رہا ہوں۔ صحابہ کرام کے اندر ایک غمزدہ تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ آج اسلام کی عمر دنیا سے جا چکی ہے، اس لیے کہ اسلام کی عمر بھی تو حضرت عمر ہی نے بڑھائی تھی، کیونکہ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے 900 جامع مسجد تعمیر کروائی۔ جس نے 900 جامع مسجد تعمیر کروائی کون؟ عمر بن خطاب۔ جس نے 4000 عام مسجدیں تعمیر کروائی کون؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی۔ راتوں کو آپ نے گشت کے لوگوں کے حالات جاننے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی۔ آپ وہ ہیں کہ آپ ہی نہیں 20 رکعت تراویح کا اہتمام فرمایا تھا، آپ ہی نہیں یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالا تھا، آپ ہی ہیں کہ آپ نے قیصر و کسریٰ جیسی سپر پاور طاقتوں کے گھمنڈ کو، غرور کو خاک میں ملایا تھا، اور آپ کی بادشاہت 22 لاکھ مربع میل پر تھی، آدھی دنیا پر حکومت تھی۔ اور آپ ہی وہ ہیں جب آپ کسی شہر کا قاضی متعین کرتے تھے
تو آپ سب سے پہلے اس سے یہ عہد لیتے تھے قسم کھا کر، قسم یہ لیتے تھے کہ قسم کھا کہ تو اعلیٰ کپڑا نہیں پہنے گا، اعلیٰ گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی کا عالم ہے۔ اور آپ کو امت کی یہ فکر تھی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ مجھ کو فکر ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھوکا سو گیا تو مجھ کے ڈر ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے سوال کر لیا جائے گا، اے عمر تیری حکومت میں ایک کتا دریائے فرات کے کنارے بھوکا سو گیا تھا۔ آپ کو امت کی یہ فکر تھی۔ اور آپ ہی نے عدالتوں کے محکمے قائم فرمائے، آپ ہی نے بیت المال تعمیر فرمائے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ نمایاں کارنامے جن کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اور حضرت عمر ابن خطاب ہی نے یہ جو ہجری سال ہے آپ ہی نے ہی محرم الحرام سے اس ہجری سال کا مدون کیا تھا، اور یہ اسلام کا سپوت، اسلام کا لخت جگر یکم محرم الحرام کو دنیا سے جا چکا۔